اگر کوئی جانا چاہتا ہے نا جنت میں، تو عبادت کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے، یعنی 3 سیڑھیاں۔ پہلی سیڑھی ہے علم، دوسری سیڑھی ہے عمل، اور تیسری سیڑھی ہے اخلاص۔ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس کے لیے ہے آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کر سکیں۔ پہلی بات کیا چیز ہے؟ علم۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا علم؟ جس سے انسان کم از کم اپنی زندگی میں تو اسلام نافذ کر سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اگر امام موجود نہیں، میری بات پہ غور کیجیے گا، ہر انسان کے پاس اتنا علم و عمل ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے پاس، کہ اگر نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہے تو کھڑے ہو کر دیکھا نہ جائے کہ کون پڑھائے کون نہ پڑھائے۔ پیچھے کھڑے ہونے والوں میں سے ہر بندہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مصلی پہ آ جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہر بندے کے پاس اتنا علم ہو، اتنا تقوی ہر مومن کے پاس ہو کہ اس کے لیے اگر امام صاحب جو مسجد میں متعین ہے وہ نہیں ہے تو ہر بندہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو سکے۔ اتنا علم ہونا چاہیے ہر شخص کے پاس۔ اگر کوئی شخص نکاح کے لیے مولوی کی ضرورت نہ پڑے، اتنا علم ہر شخص کے لیے ہو کہ آپ خود نکاح پڑھا لیں۔ اتنا علم ہونا چاہیے سب کے پاس کہ وضو، غسل، نماز، لین دین کے معاملات، اتنا علم تو ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسا نہیں، اگر امام صاحب نہیں آئے تو دیکھنا پڑے گا بھی کون پڑھائے کون نہ پڑھائے، کیونکہ علم نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے۔ اب علم کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اپنے اس علم پر عمل نہیں کرتے۔ علم ہو تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے۔ اب آپ کے پاس عمل ہے، عمل بھی تب کریں گے جب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ شاعر نے کہا تھا، علم ہی نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ درخت ہوگا تو پھل لگیں گے، علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ پہلا درجہ ہے انسان کے پاس علم ہو، دوسرا درجہ ہے انسان کے پاس اس علم کے مطابق عمل ہو۔ اگر وہ اپنے علم پر، علم ہے اس کے پاس لیکن اپنے علم پر وہ عمل نہیں کر رہا تو اس کی مثال سمجھیے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خود تو نابینا ہے، رات کا اندھیرا ہے اور وہ نابینا ٹارچ لے کر گلے میں پھر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس ٹارچ کا اس نابینے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ کس کو دے رہا ہے؟ گلی میں آنے جانے والوں کو فائدہ دے رہا ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس علم ہے وہ جہاں بیٹھتا ہے علمی باتیں کرتا ہے، خطیب بن جاتا ہے، نکتے پہ نکتے دیتا ہے، لوگ اشش کر اٹھتے ہیں۔ اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے تو اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ پہلا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو بولو میرے ساتھ بولو۔ پہلے نمبر پہ کیا ہو اور دوسرے نمبر پہ عمل۔ علم، عمل کے بعد تیسرا درجہ ہے ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ علم ہے عمل نہیں تو علم بیکار،
علم اور عمل ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں تو علم اور عمل دونوں ایسا ہو گیا نا. اخلاص کا ہونا ضروری ہے. وہ عبادت چھوٹی ہے تو تب بھی اخلاص، وہ عبادت بڑی ہے تب بھی اخلاص. اگر عبادت بہت بڑی ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر عبادت چھوٹی ہے اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے تو اللہ اسی کی وجہ سے بندے کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ عابدہ خاتون گزری. رابعہ کہا کرتی تھی ایک دن وہ ایک ہاتھ میں چراغ لے کر نکلیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی. ایک ہاتھ میں کیا تھا؟ چراغ، آگ تھی، اور دوسرے ہاتھ میں پانی جا رہی ہے. نوجوان نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یہ جو میرے پاس میرے ہاتھ میں پانی ہے اس سے میں جہنم کی آگ بجھاؤں گی، اور یہ جو میرے پاس آگ ہے یہ میں جنت کو لگاؤں گی. اس نوجوان نے کہا اماں بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا بیٹا نہ تو میں اس آگ سے جنت کو جلا سکتی ہوں، نہ میں اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا سکتی ہوں. میں تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں عبادت جہنم سے ڈر کر نہ کی جائے، عبادت جنت کی طلب اور شوق میں نہ کی جائے. عبادت صرف اور صرف اس لیے کیا جائے کہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے. اللہ والوں کی باتیں دیکھیں. یہ جنت جہنم کا کیا درمیان میں فاصلہ؟ عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. میرا اللہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، نہ جنت کو سامنے رکھو اور نہ ہی جہنم کو سامنے رکھو.